کبھی تنوین نہیں آئے گی. یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جلسن، وہ جلسن جو ہوتا ہے وہ مصدر ہو سکتا ہے، لیکن جو ورب ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آتی. مطلب آپ کہتے ہیں فعلا، اکلا، حصلا، کبورا، اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی جو ورب ہوتا ہے. یہ اس کی آگے اس میں اور حروف اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جیسے فعلو ہوتا ہے، اس میں آپ نے واو لگا دیا، الف لگا دیا، لیکن تنوین کبھی نہیں آتی فعل کے. یہ اس کی ایک واضح نشانی ہے. اور جو فاعل ہے، اب آپ نے جیسے میں نے کیا کہ یہ فعل کے اندر آپ فرض کیجیے، آپ کہتے ہیں جلسا، آپ کہتے ہیں عبدا، آپ کہتے ہیں قاتلا. اب ان کے اندر ایک تو بائی ڈیفالٹ جو فاعل ہے وہ موجود ہے. جلسہ کا مطلب ہے کہ وہ مرد یا وہ مذکر جو ہے وہ بیٹھا، ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے ہوا کی ضمیر اس کے اندر موجود. اسی طرح عبدہ، اس نے عبادت کی یا بندہ بنا اس کے اندر. لیکن اب وہی جو ہوا ہے اس کو آپ ظاہر کر دیں. اب فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ جالسا ولد، بچہ بیٹھا، مرد بیٹھا، استاد بیٹھا، ہاں جی، استاد بیٹھا، کوئی بھی، وہ آپ اس کو کہیں گے اسم ظاہر. فاعل جو ہے وہ اب ظاہر ہو گیا. وہ نارملی فعل کے بعد آتا ہے. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے. اور فاعل چونکہ یہ نارملی ہوتا یہ اسم ہے، یہ ورب نہیں ہے. جو فاعل ہے وہ اسم ہے، اور اس کے اوپر ظاہر تنوین بھی آ سکتی ہے. آپ کہتے ہیں جیسے اسم، اس کے اوپر تنوین بھی آئے گی، لیکن ہوگا وہ حالت رفع میں. اسی طرح ہی وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ فرض کریں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہی کیا، جالسا کا مطلب بیٹھنا. وہ بھی آج میں بتاؤں گا کہ ایک فعل لازم اور متعدی میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ آج ہم دیکھیں. لیکن اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ جالسا، اب اس کے آگے کوئی بیٹھنے والا کون ہے، آپ جیسے استاد کے لیے کہا، تو اب آپ کہیں گے کہ جالسا تو آپ نے لکھ دیا، ورب آ گیا کہ بیٹھا. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں المعلم، حالت رفع میں ہوگا. اب آپ کہیں گے بیٹھا کون بیٹھا، استاد بیٹھا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. آپ کہہ سکتے ہیں جلسا ولدن، یا یہ معلمن بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب معرفہ اور نکرہ کی پہچان آپ کو ہوگی. ولدن بھی ہو سکتا ہے، الولدو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. اور وہی آپ دیکھیے قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی. جگہ جگہ جہاں ورب آئے گا اس کے ساتھ اس کی پہچان، کیونکہ اب عربی زبان میں آپ کہتے ہیں پہچان اب اس طرح سے تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی علامت اس طرح کی دے دیں جس سے آپ پہچان جائیں کہ یہ فاعل ہے. نہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ چاہے اس کے درمیان میں کچھ بھی آ جائے. اگر فرض کیجیے اس کے درمیان میں وہ کوئی اور چیزیں بھی آ گئی، یہ وہ آ گیا، جالسا کرسی میں بیٹھا، لیٹا، مزے سے بیٹھا، اونچا بیٹھا، نیچا بیٹھا، لیکن وہ اگر فرض کے اینڈ میں جا کے المعلم آ جاتا ہے تو یہ اس کی رفع بتائے گی کہ یار اچھا بیٹھا یہ ہے، فاعل یہ ہے، بیچ میں جو مرضی آ گیا. چلیے بات سمجھ رہے ہیں. تو اٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ نیسسری کہ فعل کے بعد فوراً فاعل آ جائے. اٹ از ناٹ نیسسری. لیکن ہوتا یہی، ہم دوسری زبانوں میں یہی کہتے ہیں کہ بھی the boy ate اور the boy went، تو وہ ورب اور فاعل جو ہوتا ہے وہ تقریباً اکٹھا آ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس میں وہ ہم نے مثالیں دی تھیں. اچھا، اب میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم اس ترتیب کو فالو کریں کہ فعل، فاعل، مفعول سمجھنے کے لیے. باقی اچھی عربی اس طرح نہیں ہوتی. اچھی عربی قرآن مجید میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ کو فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل اس طرح ترتیب ملتی ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ترتیب ٹوٹ بھی جاتی ہے. لیکن آپ کو جو پہچان جو ہوگی وہ حالت نسبی اور حالت رفع سے آپ کو پہچانا جائے.
اچھا جی، اس کی مثالیں ہم نے اب وہی ایکسرسائز اگر آپ فرض کیجئے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو کس طرح سے وہ ریورس انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ تو سمجھیں گے اس کو کہ اگر فرض کیجیے کوئی سیگا دیا ہوا ہے تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا پہلا سیگے پہ جانا ہوتا ہے، واحد مذکر غائب کے سیگے گردان کے، کیونکہ وہ اوریجنل مادے کے 3 حروف جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے سیگے پہ ہوتے ہیں، فعلا فعلا فعلو، کیونکہ باقی جتنے بھی سیگے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی حرف جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو گردان کا واحد مذکر غائب فرسٹ سیگا جو ہوتا ہے وہ مادے کا اوریجنل ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ، اور پھر یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون جو ہے وہ کچھ پہچاننے کے طریقے ہوتے ہیں. جیسے نون ہے، نون نسواں کی جیسے بات کی، صرف 2 سیگے ہیں کہ جس میں وہ نون آتا ہے، اور جو آخری 2 متکلم کے سیگے ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں فعلت و فعلنا، وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور باقی جتنے بھی اس میں 2 تثنیے کے سیگے برابر ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا غائب میں بھی اور مخاطب میں بھی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بہت تھوڑی سے رہ جاتے ہیں جو آپ کو پہچاننے میں تھوڑی دقت ہو سکتی ہے. تو وہ لیکن آپ کو جانا پیچھے ہی پڑتا ہے. آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار فرض کیجیے جو بھی سیگا یا جو بھی ورب آیا ہے اس کو آپ پہلے بائی پروسیس آف ایلیمینیشن کریں کہ اچھا یار یہ نون تو نہیں ہے سیگے کی، تا جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی مور اور لیس. تو باقی جو پہلے جو حرف 3 ہوتے ہیں نارملی وہی ہونے چاہیے جو مادے کے ہوں. تو آپ کو پیچھے جانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پر کوئی بھی فرض کیجیے 8واں یا 9واں سیگا دیے ہوا، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو امیڈیٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ کون سا سیگا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے 3 مادے کے حروف ڈٹرمن کر لیے، ناؤ یو گو بیک، پہلے سے سٹارٹ کریں، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. اس سے آپ کو پہچان ہوگی کہ اچھا یار یہ 1 2 3 پھر 1 2 3، then you will be able to understand, recognize کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. الٹیمیٹلی تو آپ کو مطلب سمجھنا ہے. تو دس از ہاؤ آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے کچھ مثالیں بھی لی تھیں مشق نمبر 29 میں کہ اردو میں ترجمہ کریں. پچھلی مرتبہ ہم نے کیا تھا. یہ عربی میں جو اردو سے عربی آج تھوڑی سی وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اور پریکٹس ہو جائے. دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب لوگ ہنس سے، ٹھیک ہے، یہ میں مٹا دوں. جی اچھا نہیں دیکھیے، اچھا اس میں آپ ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم اب پڑھ رہے ہیں جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ always starts with a verb. فعل سے سٹارٹ ہو. آپ نے جو لفظ بولا ہے نحنو، نحنو جو ہے ورب نہیں ہے، وہ آپ نے جملہ اسمیہ بنا دیا. آپ کہتے ہیں نحنو ڈوئنگ سم تھنگ، نحنو اکلا یا اکل، ٹھیک ہے، وہ آپ نے جملہ اسمیہ بنا دیا. کہ آپ کہتے ہیں جو ضمائر سے ہوتا ہے جیسے ہوا یا نحنو یا جو بھی ہو، ہم، یہ سارے جتنے بھی جو پروناؤنز ہیں یہ مبتدا بن کر آتے ہیں. میری بات سمجھیں. آپ کہتے ہیں کہ ہوا رجل، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہوا رجل یا ہوا جالس، ہوا جالسن کہہ دیتے ہیں. فرض کیجیے آپ کہتے ہیں ہوا، لیکن آپ جالسا تو نہیں کہیں گے، ہوا، چلے فرض کیجیے آپ کہتے ہیں ہوا جالسا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹھا تھا یا بیٹھا، اس کا مطلب اچھا اصل میں آپ نے جب اس کو ہوا کہا، اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہوا ویسے ہی موجود ہے. میری بات سمجھے، اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹھا، یہی مطلب ہے نا. جالسا کا مطلب وہ بیٹھا، تو یہ وہ جو ہے یہ ہوا ہے. میری بات سمجھے نا. تو اس کا مطلب یہ لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ لگا بھی دیا فرض کیجیے، وہ آج ہم مثال اس کی دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از نو مور جملہ فعلیہ نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ اسماء ہے، یہ اسم کنسیڈر پروناؤن ہے، یہ پروناؤن ہے. لیکن جب آپ فرض کیجئے نحنو یا ہم یا ہننا یہ آپ لگائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. لیکن جملہ فعلیہ کی پہچان یہ ہے کہ اٹ آلویز سٹارٹس ود اے ورب. تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں، یہ میں پچھلی مرتبہ شاید بتانا بھول گیا لیکن آج اس کو ہم کریں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں دس از پاسبل، آپ کہتے ہیں المعلم جالسا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ادھر ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ فاعل ہے. اس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ
استاد بیٹھا ہے یا بیٹھا تھا. جی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیونکہ جملہ اسمیہ ہے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے یا ہے کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. جی اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح کہ آپ نے اسم سے سٹارٹ کیا. اسم سے سٹارٹ. حالانکہ یہ ہے فاعل، بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ استاد ہے، لیکن آپ کہتے ہیں استاد بیٹھا تھا یا بیٹھا ہوا. اب اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. جی لیکن اگر آپ جالسا ادھر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ جالسا المعلم، اس کا مطلب ہے کہ بیٹھا استاد. میری بات سمجھ گئے؟ جی تو اچھا یہ فعلیہ بن جائے گا. یہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے سٹارٹ ہوا ہے. جی یہ فعل سے سٹارٹ ہوا. جی دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا. یہ جی اس میں ظاہر ہوگا دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں. جملہ فعلیہ جملہ نہیں شاریہ. وہ جملہ اسمیہ میں تو آپ فاعل کی تو بات ہی نہیں نہ کرتے. جملہ اسمیہ میں آپ مبتدا اور خبر کی بات کرتے ہیں. اب یہ المعلم کی خبر ہے، یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تبدیل ہو گئی. یہ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فاعل اور فعل ہے. نہیں، وہ اصولی طور پر اسٹرکچر بدل گیا. جی اسٹرکچر بدل گیا. وہ اسٹرکچر اس لیے بدل گیا اس لیے کہ وہ پہلے آ گیا. ہاں اب آپ دیکھیے بات آپ سمجھانے کے لیے تو بات وہی ہو رہی ہے کہ بھئی ایک جو استاد ہے اس نے کوئی کام کیا ہے، لیکن جب آپ کسی عبارت کو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی، اب آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ now you will be able to understand کہ یار ایک شخص ڈیویٹ کہاں کر رہا ہے ترجمے سے. اگر اس نے فرض کیجیے اس کے آگے المعلم جالسا تھا لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنیکلی جملہ اسمیہ کا ترجمہ کر رہا ہے. میری بات سمجھ. اور اگر وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے جالسا معلم تو اس کا مطلب ہو گیا استاد بیٹھا، بس دیٹ از اٹ. وہ تھا، تھے، تھی، ہے، ہاں نہیں لگائے گا. تو صرف بات تو سمجھ آ گئی کہ بھی بیٹھنے والا کون اور ورب کیا ہے. میری بات سمجھ ہے؟ تو یہ صرف ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس کا ایک اور فرق پڑتا ہے وہ ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. کہ اگر یہ فرض کیجئے اس کے آگے کچھ اور آ جاتا ہے اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں آغاز کرنے میں اور بیچ میں ورب لگانے کا ایک اور طریقہ کیا ہے. اچھا جاوید بھائی ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا، جس طرح المعلم جلسہ ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا استاد بیٹھا تھا. وہ چونکہ جلسہ کا مطلب ہے ماضی میں. جی بیٹھا تھا. اب ہے نہیں کہہ سکتے تھا کہیں اب، لیکن تھا بھی اچھا ترجمہ نہیں ہوگا. اور یہ جو جلسہ المعلم یہ استاد بیٹھا، ہمیں پتہ نہیں کہ ابھی بیٹھا یا پہلے بیٹھا. بیٹھا. آپ کہتے ہیں بھی آپ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں the teacher sat, the teacher ate. اب اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کریں گے استاد نے کھایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا ترجمہ بھی آپ یہی کریں گے کہ اب آپ نے کرنے کے لیے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا. ایک جو ورب ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لازم ہوتا ہے ایک متعدی ہوتا ہے. آگے والے تو اس میں تو یہ ہے نا کہ کوئی فعل جو ہے فاعل خود کر رہا ہے تو ہم نے نہیں لگا سکتے. استاد بیٹھا، لیکن اگر آپ نے کہا کہ استاد نے کھایا تو وہ نے والا جو چیز ہوتی ہے عقلا متعدی ہوتا ہے کہ جس کا ایفیکٹ کسی کے اوپر ہو رہا ہو. ایک یہ ہے کہ میں خود چلا گیا ابھی کمرے سے، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں ضربا، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ جس کو مار رہے ہیں آپ کو مارنے کوئی شخص چاہیے جس کو مارا جا رہا ہے. یعنی جس ورب کا ایفیکٹ کسی کے ہو، متعدی کہتے ہیں انفیکشس چیز ہوتی ہے اس کو متعدی بیماری کہتے ہیں کہ جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. انفیکشس ڈیزیز جو ہوتی ہے متعدی اسے کہتے ہیں. تو متعدی فعل وہ ہوتا ہے کہ جس فعل کا اثر کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہو. جالسا تو میں خود بیٹھ گیا نا، I am not doing anything for anybody else. لیکن ضربہ خود نہیں میں کر رہا ہوں، ضربہ تو کسی کو اس نے مارا، اس نے مارا. تو اب آپ کو کوئی چیز چاہیے کہ کس کو مارا، بندہ تو چاہیے نا، بندہ چاہیے نا مارنے کے لیے. تو وہ نے والا جو آئے گا اس میں پھر آ جاتا ہے کہ وہ متعدی فعل ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی پہچان ہونی چاہیے. وہ اچھا ہے، وہ بڑی اچھی مثالیں ہیں قرآن مجید میں. وہ میں کل سوچ رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا متعدی. دیکھیے آپ پڑھتے ہیں، چلے بات اب مجھے دوسری طرف نکل جاتی ہے لیکن ٹھیک ہے بات تو قرآن کی ہے. دیکھیے آپ پڑھتے ہیں دالین پڑھتے ہیں نا، بولا دالین، وہ بیسک مادہ ہوتا ہے داد لام لام جو آپ پڑھتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں دلہ یدلو.
اس کو چھوڑ دیں. یہ قرآن مجید میں آیا ہے, اگر آپ اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا تو آپ کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ گمراہ کرنا نہیں ہے, اس کا مطلب گمراہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہوئے ان کے پیچھے ہمیں نہ چلائیے جو گمراہ ہوئے, جنہوں نے گمراہ کیا نہیں. میری بات ہے, دلہ یدلو کا مطلب ہوتا ہے خود گمراہ ہو جانا. میری بات سنیں, جب یہ اس پیٹرن پہ آتا ہے نا, وہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ اس کا مطلب ہے خود ہو جانا گمراہ. گمراہ کرنا نہیں ہے. گمراہ کرنے کے لیے عزل لا یذلو آتا ہے, وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ اس نے ان کو گمراہ, شیطان جب آپ کو گمراہ کرتا ہے اس کے لیے ضالین نہیں آتا, یہ دلہ یذلو سے بنا ہے. اور ازل یذلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گمراہ کرنا ہے, وہ مادہ ایک ہی ہے لیکن وہ ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک میرے اور بھی ذہن میں آیا تھا, اسی طرح اور بھی ہے. صد یصدو, روکنا کا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے, صد یصدو کا مطلب ہوتا ہے, سدود بھی قرآن مجید میں ہے, خود رک جانا. روکنا بھی ہوتا ہے لیکن خود رک گئے وہ اللہ کے دین سے, یہ مطلب ہوتا ہے جو خود میں رک گیا. اسی طرح ذل یذلو کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم وہ گمراہ ہو گئے خود, لیکن اگر تو وہ گمراہ کریں گے تو وہ اضل یذلو سے آتا ہے. تو وہ دونوں کا ایک متعدی مطلب ہوتا ہے, ایک لازم مطلب ہوتا ہے. چلے وہ انشاءاللہ. تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ دوار لام ہے. جی, دالالہ ضالین, یہ مادہ ہے, یہ مادہ ورڈ. یہ ابھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے مادے میں. تو یہ تو وہی سیٹ اپ ہے نا جو ہم پڑھ چکے ہیں, غائب نہیں, یہ ہے تو غائب کا نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, غائب مخاطب متکلم وہی بات آ جاتی ہے نا. وہ اس نے کیا, مذکر غائب کا, تم نے کیا, میں نے کیا, کائنڈ آف, مطلب نہیں وہ ہے کیا, لیکن اس کے معنی میں جیسے آپ کہتے ہیں فعلا, اس نے کیا. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے وہ ہے وہی واحد مذکر غائب کا, واحد مذکر وہی ہے, وہ ہے وہی. یہ اوپر بھی جلسہ معلم ہو, یہ بھی تو واحد مذکر ماضی کا ہے. بالکل ہاں غائب, تو اس میں تو پتہ لگ رہا ہے نا کہ نہیں, یا وہ آپ کو میں جو چیز وہ لازم اور متعدی کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ وہ انہوں نے پہچان رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی بھی ورب سے پہلے کو لگائیں تو وہ ورب, جیسے آپ کہتے ہیں ضربا, اردو میں کیا کہتے ہیں مارا, تو آپ اگر اس سے پہلے لگائیں کس کو, تو اگر اس کے جواب میں کس کو کھایا ہو سکتا ہے, کس کو گیا نہیں ہو سکتا. آپ یو کینٹ سے, اردو میں آپ یہ نہیں کہتے کس کو گیا, لیکن کس کو کھایا آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو کس کو جس کا آپ سوال کریں وہ متعدی ہوتا ہے. یہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے, یہ آپ چھوڑیں. خارجہ, جیسے خارجہ ہے, یہ بڑی اچھی مثال ذہن میں. خارجہ کا مطلب ہوتا ہے خود نکل جانا. خروج کا مطلب ہے یہاں سے نکل جانا. ایگزٹ جو ہوتا ہے, خروج کا مطلب نکلو یہاں سے, نہیں خود نکل جاؤ. اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. میری بات سمجھیں. اب خارجہ یخرجو کا مطلب ہوتا ہے خود نکل جاؤ, وہ ہوگا لازم فعل ہوگا. کہ میں نکل جاؤں, ہاں جی, وہ نکلے یا نکلا, ہاں وہ نکلے یا وہ نکلا. اب وہ اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر فاعل آپ خود ہیں. آپ کا ورب جو ہے اس کا اثر آپ کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں اخراج, اخرج مخرج صدقم, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, ربنا اخرجنا مخرج صدقم وادخل مدخل صدقم. اسی طرح داخلہ یدخلو بھی یہی ہوتا ہے. ایک ہے خود داخل ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داخل ہوئے تھے سورہ بنی اسرائیل میں, ادخل مدخل, کہ مجھے داخل کر. تو وہ ادخال جو ہوتا ہے وہ داخل کرنا, داخلہ ہوتا ہے خود داخل ہو جانا. اسی طرح خارجہ نکلنا, اخراج ہوتا ہے نکال لینا کسی کو. بات سمجھے. تو ایک لازم ہے, ایک متعدی ہے. اچھا جی, یہ جو ایکسٹرا بحث آ جاتی ہے اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. اچھا جی, کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے. بات دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ آپ جمپ کر گئے نا, وہ لازم اور متعدی آگے ہے میرے خیال میں. کوئی یہ دیکھیے وہ ایک لیسن آگے ہے. تو وہ بات تو یہ بات اس سے سٹارٹ ہو رہی تھی کہ ہم سب ہنسے. ہاں ہنسے. اچھا اب آپ نے دیکھیے تو دہکنا, کوشش یہ, ہاں اس میں آپ کو سب سے پہلے نہانو نہیں اردو سے آئے اس کو آپ کو ترجمہ کر لینا چاہیے کہ بھی اچھا ضاحک یضحک آپ کو
ترجمہ آگے بھی ہنسنے کا جو عربی ہے وہ ضاحک. تو اب آپ کو سب سے پہلے اگر فرض کیجیے پہچان ہوگی کہ ہنسنا ضاحک ہے تو آپ اس کو لکھ لیں پہلے, یا آپ نے ذہن میں سوچ لیں. ضاحکہ یہی ہے نا اس کا. اب یہ ضاحکہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو ہم وہ عورتیں مرد کا نہیں پتا, آپ کو یہ پتا ہے کہ بھی آپ کو ضاحکہ مادہ پتا چل. نو یو گو بیک ٹو دا فرسٹ لیٹر. اب آپ جتنی تیزی سے گردان کریں اتنا آپ کا ٹائم بچ جائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم سے مراد ہے کہ متکلم یعنی آخری جو دو سیغے ہیں, متکلم کے جمع کا سیغہ کہ ہم کا ہے, میں ہنسا اور ہم ہنسے. اب اگر آپ گردان کرتے ہیں تو اینڈ میں جا کے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتے فعلتا فعلتما, تو اینڈ میں آتا ہے فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو ہم کے لیے کیا آئے گا؟ فعلنا. اس وزن پہ آپ نے فعلنا. تو اب آپ اس کو جب یہ آپ کا فا کلمہ ہو گیا, یہ آپ کا عین کلمہ ہو گیا اور یہ آپ کا لام کلمہ ہو گیا. اب اس کو آپ اس ڈائی میں فٹ کریں تو آپ کا یہ ہو جائے گا بنیادی طور پہ ضحکنا. سمجھ آ گیا؟ میں اس کی بریک اپ نہیں کر رہا ہوں. تو ضحکنا, اب اس کے اندر یہ نا کی جو ضمیر ہے یہ بتا رہی ہے اس میں نحنو ہے, پہلے سے موجود ہے. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح بھی قرآن مجید میں آیا ہے, وہ جیسے آتا ہے نا نحن خلقناکم آتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمفسس کے لیے ہم نے پیدا کیا, حالانکہ خلقنا بھی کہتے ہیں کہ خلقنا یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا جیسے بات سے بات نکل آتی ہے, اس کا ترجمہ دیکھیں نا کتنا مشکل ہے. تو خلقنا کا مطلب تو وہی ہو گیا. جی ابھی میں اور مشکل بناتا ہوں, دیکھیے نزلنا, ہم نے نازل کیا. لحافظون, اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا اور اس ذکر کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. وہ تو بامہارہ ترجمہ ہو گیا. ہاں وہ آپ تو ترجمہ کر رہے ہیں نا بامہارہ. دیکھیے انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک, بے شک, آگے نہ آ گیا ہم نے, بے شک بے شک ہم نے, آگے آ گیا نہ, پھر آگے ہم. اس کا کیا مطلب ہم ہے؟ نے, یہ بھی ہم, یہ بھی ہم. اور نزلنا بھی, اور نزلنا کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے نازل کی. نزل ینزل نا, یہ پھر آ گیا نزلنا, نزلنا جو ہے وہ بھی ہم ہے. ہم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ذکرہ و انا, پھر وہی آ گیا بے شک, و انا, اور پھر نہ آ گیا. اور وہ لہو لحافظون, وہ حافظون چلیں وہ چھوڑیں, وہ یہ حافظون جو ہے یہ اسم فاعل ہوتا ہے. اب آپ اس کا اگر ترجمہ کریں, بے شک ہم نے نازل کیا, اور بے شک ہم ہی اس کے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہم زبان سے ترجمہ کرنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اب کتنی اس میں آپ ایمفسس, کتنا اس میں آپ جیسے کہہ سکتے ہیں وثوق, اور جیسے کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ہم نے, مطلب ترجمے میں آپ اتنا جو آپ ترجمے میں جو آپ ایمفسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا بائی نو مین. جس میں تاکید یہ ہو رہی ہے نا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, آپ اردو میں زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ بے شک ہم نے ہی نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے, ہم ہی کہہ سکتے ہیں, ہم اور سے زیادہ کیا کہتے ہیں. قرآن نے دیکھیے کتنے لفظ استعمال کیے ہیں, انا بے شک ہی کہہ دیں تو کافی ہے. انڈیڈ قرآن از the best thing, بس کتنا کافی تھا. اچھا ایک یہ جو جس طرح سے جو قرآن کے اندر جس طرح بات کی جاتی ہے, تو یہ لوگ جو عربی جو بولتے ہیں یہ لوگ بھی اسی طرح سمجھنا نہانو کہ ہم نے, یہ اب تو زبان بدل گئی ہے نا. یہ قرآن مجید کی زبان تو ایک تو لٹریری زبان تھی, صحیح ہے, جو بولی جاتی اس وقت جو بولی جاتی تھی وہی زبان تھی قرآن مجید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو وہ بولتے تھے وہ قرآن کی زبان تھی, اس لیے وہ جو نازل ہوتا تھا وہ حضور سناتے تھے, تو ان کی تو اپنی زبان تھی. they did not have to learn, اور عربک تھوڑی سیکھنی پڑتی تھی.
تو اس وقت جو زبان بولی جا رہی تھی قرآن کی وہ زبان تھی، صحیح ہے. بلکہ وہ وہ جو شاعر اہل زبان سمجھتے تھے کہ وہ نہیں اہل زبان کیا بدو بھی سمجھتے تھے. تاکید میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاکید جناب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ناٹ اونلی اہل زبان کیا تھے، جو اعرابی تھے ارد گرد جو پینڈو تھے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی سمجھتے تھے. جیسے آپ اردو بھی لے لیں، ہاں آپ بہشتی زیور اٹھا کے پڑھ لیں. ہاں نہیں بشتی زیور کو تو چھوڑیں، آپ دیکھیے نا مولانا یہ جو محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے وہ نہیں محمود الحسن صاحب کا بھی اچھا ترجمہ ہے، جو اس سے پہلے ترجمہ نا عبد القادر صاحب کا ترجمہ پڑھیں نہیں سمجھ آئے گی آپ. نہیں تو وہ یہ زبان جو ہے وہ اب جو بولی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یہ وہ والی زبان نہیں ہے. اچھا جی اچھا جی زہک نہ سمجھ آ زہک نہ. جی تو خوش ہوئی میرا خیال ہے تیزی سے آگے بڑھنا. ہاں نہیں وہ بہت سلو ہو گیا، انتی چائے کا ٹائم بھی ہو گیا. انتی فرحتی. فریحتی اچھا جی اب میں لکھ نہیں رہا، خوش ہونا بھی وہی ہے. فریحتی فریحتی. فریحتی فریحتی. ہاں ہاں فارحہ ہوتا ہے لفظ فارحہ، ٹھیک ہے. فارحہ فارحہ فارحو فارحت یہ خوش ہوئی، فارحت ہے یعنی آپ کا سیغہ کون سا ہے؟ یہ ہے واحد متکلم نہیں مخاطب واحد مؤنث غائب واحد مؤنث غائب غائب ہوئی، ٹھیک ہے. وہ خوش ہوئی، تو خوش ہوئی. تو سوری خوش ہوئی، ہاں تو خوش ہوئی. یہ ہاں مخاطب سوری غائب نہیں ہے مخاطب ہے. مخاطب مؤنث واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ یعنی فعلتی کے وزن پہ ہونی چاہیے. فعلتی تو فرحتی. فرحتی ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو پہچان آگے چلیں. ایک استانی نے پڑھا جی 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 آگے میرا ایک استانی. اب آپ کو سب سے پہلے ورب دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ ورب سے شروع کر پڑھا قرأ یقرأ قرأ قرأ. جی اور استانی ہے تو معلمۃ. قرأتی المعلمۃ معلم استانی ہے. قرأت نہیں ہے، ایک استانی نے پڑھا. وہ ہاں آپ چلیں وہ ایک نے آپ معرفہ نکرہ کی پہچان کر رہے یہ ہیں، اچھی معرفہ بات ہے. ٹھیک ہے. نکرہ ایک سے اس نے ترجمہ کیا نا، وہ اینی کی بات کر رہے نہیں ہیں. غائب ہے نا نہیں غائب. پڑھا ہاں ہاں استانی، ہاں غائب ہے. تو پھر قرأت نہیں ہوگا. قرأت ہوگا. قرات ہوگا تو اس پہ وہ ہوگا قرأت زیر زبر نہیں آئے گا. ہاں جی قرأت ہاں ٹھیک. قرأت معلمہ معلمت معلمتن جی ٹھیک ہو گیا. اگر معرفہ لیں گے تو وہ معلمت ہو جائے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پڑھا اور یہ اس کا اسم ظاہر ہو گیا، استانی نے پڑھا. آگے چلیں. تم لوگوں نے کیوں کھایا، تو اب آپ کھایا سے شروع کریں. تم لوگوں نے مخاطب کا صیغہ ہوا تو آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں رجال کہہ دیجئے، جو بھی کہہ دیجئے، رجالن کہہ دیجئے، جمع لوگوں کے لیے. اچھا یہ اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے ہیں تو ہم سب لوگ ہنسے جو ہے تو اس میں ہم سب ہنسے اور ہم سب لوگ ہنسے یہ ایک ہی جملہ ہے. پہلا والا. ایک ہی بات ہے. ایک ہی تو بات. اس میں وہ جو یہاں رجال لگائیں گے لوگوں کے لیے، وہاں نہیں لگائیں گے. نہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں. اس میں آپ پھر یہ کریں گے کہ آپ جو اگر فرض کیجیے رجال لگاتے ہیں تو آپ پھر ورب جو ہے اس کو واحد رکھیں گے. ٹھیک ہے. وہ ہو جائے گا ظاہر رجال یا رجال کا لفظ آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کو ورب کو جو ہے جمع کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ نے تو کہا نا زہک نہ کہا تھا آپ نے. زہک نہ کہا. تو وہ آپ نے نا کو جب اس ضمیر کو فرض کیجیے اب آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں. نا کی جگہ آپ یہ جنرل نیوٹرل جملہ ہے نا بیسیکلی، کیونکہ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں ہم سب لوگ ہنسے، یہ جنرل نیوٹرل ہے. ہو سکتا ہے وہ ہم لوگوں سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ بھی گروپ آف پیپل، تو وہ نام ہے وہ ویسے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک اس میں آپ رجال ناس کہہ دیں. لوگوں میں الناس آ جاتا ہے. فرض کیجیے اس میں مرد اور عورت، الناس میں تو عورتیں بھی آ سکتی ہیں نا. تو اس میں پھر ہو جائے گا ظاہر کا الناس ہو. ٹھیک ہے کہ ہنسے لوگ. وہ ہم اس میں ہم بھی ہے نا، تو اصل میں تو ہم پھر آپ وہ کیسے کریں گے. اگر اس میں آپ فرض کیجیے آپ کہتے ہیں ظاہر الناس ہو تو اس کا مطلب ہوگا لوگ ہنسے. ہم نہیں آئے گا. ہم کیسے آئے گا اس میں. تو وہ اس کے لیے آپ کو وہ لگانے کی ظاہر الناس نہیں ہو سکتا. ذہکنا میں ہی ہاں وہ اس کے اندر وہ ہم کی ضمیر نام میں وہ لوگ مرد شامل ہیں.
اچھا جی، تم لوگوں نے کیوں کھایا؟ کھایا کیا ہوتا ہے؟ اکلا یاکل. لیکن آپ دیکھ تو لما انتم وہ دیر سے آئے تھے. لما انتم اکلتم. دیکھیے وہ پھر آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں. اگر آپ انتم لگا رہے ہیں تو انتم نہیں ہوگا. لگ سکتا ہے لما انتم اکلتم، لیکن وہ انتم اس کے اندر ویسے موجود ہے. اکلتم جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ تم نے کھایا. اکلتم لما تو کیوں ہے نا، کیوں نہیں، لما لا ہوگا نا، کیوں نہیں، لما نہیں کیوں کھایا. ہاں وہ لما ہی ہوگا نا صرف. نہیں ہے کیوں کھایا ہے. تو لما تقولون ما لا تفعلون، جیسے قرآن میں آتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں. لما تقولون کیوں، تو وہ تو ورب جو ہے وہ مضارع کا لما لما تو یہاں آپ صرف لما کہیں گے کہ لما اکلتم، کیوں کھایا تم نے، تم لوگوں نے کیوں کھایا. ایک دربان دور ہوا، بعودہ ہوتا ہے دور ہونا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ بواب. بعود البواب، دور ہوا. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے یہ بعودہ جو ہے یہ بھی لازم فعل ہے، خود دور ہوا ہے، اس نے کیا نہیں ہے. تو یہ ترجمے میں یہ پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ خود کر رہا ہے یا کسی کو. بعودہ بوابن. جی بوابن، بوابن. میں نے کھولا. فتح یافتہ ہوتا ہے کھولا. فتح، آپ دیکھیے آپ جو بولے ہیں نا، اب آپ کو یہ فعلتو کے وزن پہ ہو. فتح تو فتحنا فتحنا لک فتحا مبینا، جو سورہ فتح شروع ہوتی ہے. انا فتحنا لگا فتحنا. دیکھیے اب آپ کو سمجھ آئے گی کیا ہے فتحنا. ہم نے فتح کیا، ہم نے فتح کیا. انا بے شک، ہم نے، پھر فتحنا آ گیا. فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں دی ہے بڑی عجیب فتح. تو وہ ہے انا فتحنا، ہم نے تمہیں فتح دی. تو یہ وہ ہے فتح یفتح کھولنا ہوتا ہے. میں نے کھولا. فتح تو تم سب داخل ہوئیں. یہ بھی داخلہ یدخلو، داخل ہونا. یہ تم مخاطب کا صیغہ ہے. دخلتن، دخلتی، دخلتما، دخلتن. تو یہ ہو گیا دخلتن، تو یہ ہو جائے گا تم سب داخل ہوئے. اب اس میں وہ لگانے کی ضرورت انتن لگانے کی ضرورت، ہاں وہ ضرورت نہیں ہے، نہ انتن یا وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ضمیر از آلریڈی پریزنٹ. جماعت غالب ہوئی. غلبت الروم، جو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا. غلبہ یا غالب کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا. کون؟ جماعت. جماعت آپ کی فاعل ہے، تو غلبہ الجماعت کہہ سکتے ہیں. غلبت نہیں، ہاں جماعت جو ہے وہ مؤنث ہے. تو ٹھیک، غلبت الجماعت. ٹھیک ہے، کیا لکھا آپ نے؟ غلبت. ہاں ٹھیک ہے، وہ جماعت ان کا مطلب ہوگا کوئی جماعت کی بات ہو رہی ہے نا. مطلب اگر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دونوں مؤنث ہے. ہاں تو جماعت جو ہے مؤنث ہے. وہ نکرہ اور معرفہ کا ترجمہ آپ جو ہے وہ ذہن میں بس رکھیں کہ اس میں آپ لے رہے ہیں کہ کوئی جماعت. جیسے دیکھیں نا غلبت الروم آیا ہے تو وہ الروم آیا ہے. رومن امپائر کی اللہ نے بات کی ہے نا، تو وہاں الف لام لگی، وہاں غلبت رومن نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رومن امپائر کی اللہ جب بات کر رہا ہے تو وہ الف لام لگا اس کے ساتھ. تو یہاں اگر آپ الف لام لگائیں گے تو آپ کا مطلب ہے کہ پرٹیکولر جماعت کی افراد. فیہا بھی تو فیاتن بھی ہوتا ہے. فیاتن قرآن مجید میں آیا ہے. یہ غلط ہے. غلبت فیہا تم، فیہا نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید میں کم من فیاتن غلبت، کم من فیاتن کثیرتن غلبت فیاتن، کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن، کہ کتنی ہی، کم کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن وہاں ہے کم من فیاتن. اب وہ فیاتن جو ہے وہ دیکھیے وہ ورب سے پہلے آ گیا. کم من فیاتن غلبت فیاتن کثیرتن. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں فیاتن، وہ فیاتن جو ایسے جماعت کے لیے، جماعت کے لیے، جماعت کو فیات، جماعت اسلامی کو بھی فیاتن نہیں کہنا چاہیے. ایک ایک ہی لیا سیٹ انہوں نے پورے پر.
वो भी नहीं वो भी नहीं लिया है, वो वाकई काम में फियतिन फियतुन कहते हैं, फियतुन। फियतुन तो गलबत फियत तो ना जाए, सही है। गलबत, हाँ ठीक है, गलबत फियतुन। तो ये गलब वो नहीं होगा, ये गायब जमा मुज़क्कर में अमीर एक मुअन्नस वाली जमात गालिब हुई, गलब हुई, ओके, एक जमा मतलब जमात, लेकिन वो उसको जमात मुअन्नस दे रहे हैं, जमात मुअन्नस हो जाएगा। मुअन्नस को दे रहे हैं, लेकिन वो गलबत। मार्फा ले रहे हैं, वो मार्फा ले रहे हैं उसको, हाँ जमात जमात एक नहीं कह रहे, वो जमात जमात इस्लामी को कह रहे हैं। तो फिर फियातु आ जाएगा, अल फियतु, अल्फियातु हाँ। आएगा। ठीक हो गया जी, समझ आ तो गई। ये क्या, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा गलबत गलबत। फियतुन, अल्फियतुन। अच्छा जी, चलें आगे भी नहीं, 5 मिनट में एक चीज़ और आगे पढ़ लो। हाँ पास हो गए, टेस्ट में पास हो गए। अच्छा, हाँ वो पिछली मरतबा एक चीज़, हाँ वो पिछली मरतबा मिला गई जी पानी यहीं पर है कि इस फ्लोर पे नहीं जाना पड़ेगा? बाथरूम में जी। नहीं वो अच्छा जी, देखिए पिछली मरतबा हमने वो पढ़ा था कि फ़र्ज़ कीजिए कोई किसी भी सेंटेंस में आप एक फेल आ रहा है, जैसे आप कहते हैं, इन्होंने जैसे लिखा हुआ है जालसा ही ले लें, जालसा अल मुअल्लिम, ठीक है। तो जैसे भी हम बहस कर रहे थे कि ये तो जुमला फेल ही है, क्योंकि जालसा से शुरू हो रहा है और जाहिर है, और इस, हाँ और जाहिर है, इसमें ये हो जाएगा कि इसमें आप कहेंगे अगर फ़र्ज़ कीजिए जो फ़ाइल है वो वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, तो आपका वर्ब जो है वो वाहिद मुज़क्कर ही रहता है। मुअन्नस के लिए मुअन्नस होगा, लेकिन मुज़क्कर अगर ये होगा अल मुअल्लिमान और जलसल मुअल्लिमूना, यही होगा ना, कि ये चाहे फ़ाइल जो है वो वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, आपका वर्ब एक ही तरह रहेगा, लेकिन ये आपका काम एक हो रहा है। अगर फर्ज कीजिए कि कोई, आप कहते हैं कि एक बंदे ने एक, इसका मतलब क्या है, जालसा वो बैठा, कौन बैठा है, ये उस्ताद बैठा। अच्छा, आप फर्ज कीजिए कि वो बैठा है और उसने पढ़ा भी है, अब बैठा है और सो गया हैं, बैठा और सो गया है, नहीं ये भी हो सकता है, या पैसे लिए और बैठ गए तो उसमें अब जब दो वर्ब एक काम कर रहा है, तो वो जो दो वर्ब होंगे वो, अब जाहिर है कि आप कहते हैं यहाँ पे भी उसको ऐड कर सकते हैं कि वो बैठा है और फिर उसने कोई काम किया, सुम्मा करा, समझ आ गई। जालसा मुअल्लिम बैठा, सुम्मा करा, सुनो का मतलब यहाँ क्या सुम्मा फिर, फिर या आप कह सकते हैं वाह कह दें वाह, कि जालसा वो बैठा और पढ़ा उसने, ठीक है, या सुम्मा कह दें तो उसका मतलब फिर उसने पढ़ा। तो अब इसके लिए तो ये हो गया, क्योंकि ये मोहल्ले में एक है और ये पहला वर्ब, तो कायदा ये है कि पहला वर्ब जो है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी, है जी। लेकिन यहाँ जब आप फर्ज कीजिए, यहाँ अगर दो मोहल्ले मारे हैं और फिर वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, फिर आपको ये, चूंकि अब एक किस्म का ये वो बन जाता है, सिफत मौसूफ बन जाता है कि नाउ द नेक्स्ट वर्ब जो होगा वो इस तादाद को फॉलो करेगा। बात समझ आई। अब यहाँ आप कहेंगे जलसल मुअल्लिमान, अब आप ये नहीं कह सकते कि दो आए और दोनों ने पढ़े के लिए करा लगाए, नहीं, उसके लिए आ जाएगा क़ुरानी, करा, ये जो खड़ा जबर हो जाएगा शायद, दो के लिए है ना जी, ठीक है। नहीं तो इसके लिए फिर वो हम उस सिगे को यूज़ नहीं करेंगे, मुअल्लिमानी मतलब दो थे तो ये वो मुअल्लिमान आ रहा है क़ुरानी, ना, नहीं मतलब क़ुरानी कहेंगे ताकि उन दोनों ने पढ़ा। नहीं, वर्ब इस्तेमाल, करान वर्ब नहीं है, ओके करा, कराऊ, ओके, यही है ना यार। आप करा को छोड़ देना, ये मुश्किल जरूर लेना। जालसा मुअल्लिम आया और उसने आया, समझते हैं, खाया अच्छी तरह समझ अकला, या पढ़ा, ठीक है। पढ़ा तो वो मैंने अकरा से आ रहा था ना,
अकला वो आया, बैठा और उसने खाना खाया। अब यहाँ दो आए हैं, अब आप कह रहे हैं कि मुअल्लिमान तो इसम है ना, तो आप अकला की इसम की गर्दान नहीं कर रहे हैं, अब आप वर्ब की गर्दान कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो उसने काम किया बैठा है, और दूसरा जो काम किया है दूसरा काम जो करेंगे वो इसको फॉलो करेगी तादाद को, कि दोनों ने किया, उसकी वजह है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि दोनों आए और फिर उन्होंने सुम्मा, फर्ज कीजिए मैं सुम्मा का तो मतलब समझ आ गया ना, फिर उन्होंने ये किया। अब आप यहाँ अकला नहीं लगा सकते क्योंकि अब ये दो हैं, तो अब यहाँ पे आप तस्नीय का सीगा लगाएंगे जो आपका दो के ये लिए देखें ना, आपकी गर्दान क्या है, अकला अकला, अकला, अकल अकलू, अकलत, अकलत अकलता अकलता, अकलता अकलता नहीं अकलता, अकलता अकलना अकलना, यही है ना। अकलना जी। अब आप ये देखिए, इसको आपने फॉलो करना है। अब अगर एक था तो आपने अकला लगा दिया, मतलब पहले जलसा और अकला एक एक हो गया क्योंकि फाइल एक था। अब आप कहते हैं कि फाइल दो हो गए हैं, ठीक है। या फर्ज कीजिए ये जुमला इस्मिया भी आप बनाते हैं, आप कहते हैं जी अल मुअल्लिमान जलसा, बैठा भी है, अगर अल मुअल्लिमान पहले लगा देते हैं तो जुमला इस्मिया बन गया ना। तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर की तादाद बराबर होनी चाहिए, उस लिहाज से भी अगर आप देखें, लेकिन मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा था, किताब में उन्होंने उस तरह दिया हुआ है। लेकिन आप इसको यहीं से अगर समझें कि जलसा पहला वर्ब है तो पहले वर्ब की परवाह नहीं है, पहला वर्ब एक ही इस्तेमाल होगा चाहे आगे 50 बंदे बैठे हों, कोई वजह नहीं है, बस होगा। That's the rule. मतलब वो एक वैसा रूल है रूल है। कि आपके फाइल जो है वो 5000 भी होंगे, जमात भी होगी, तो आप नहीं, जमात के लिए तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज की ये 2 या 10 या 20 है, फाइल बहुत ज्यादा है, वर्ब आपका वाहिद ये उर्दू में भी ऐसे होता है, खाया, उसने, उन्होंने, या दोनों में एक ही रहता है ना। हाँ, पहला खाया एक ही रहता है, उन्होंने, उसने, मर्द उन सब सब ने जो भी है तो फिर वो अगला भी तो एक ही रहता अच्छा, है, फिर- खाया और पिया, या वो मैं वही बैठा। कह रहा हूँ कि उन्होंने रूल ये बनाया है खाया सबने कि और असूली तौर पर उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने ये किया है कि अगर, लेकिन वो भी आपको दोनों तरीके से आप अगर समझना चाहें समझ लें कि अगर फर्ज कीजिए वो यहाँ कहते हैं बैठे अल मुअल्लिमान, इसको मैं छोड़ देता हूँ, अल मुअल्लिम, अब ये क्या बन गया, जुमला इसमिया बन गया। तो आप कहते हैं कि दो उस्ताद, ये मुब्तदा है, ठीक है ना, ये तो मानते हैं ना, अल मुअल्लिमान है ये, और इसकी खबर एक वर्ब आ रहा है, वो वर्ब जो खबर है वो है जलसा, कि वो बैठे, बैठा, दोनों बैठे, दोनों। तो अब आप मुब्तदा और खबर बराबर हो गई ना, तादाद में दोनों को नहीं, इसमें तो बराबर नहीं है। इसमें बराबर नहीं है। अल मुअल्लिमान जलसा, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये इसमें ये चूंकि वर्ब आ गया, आप कहते हैं कि इसकी ये वर्ब जो है ये उसकी वो है पहला जो उसका जो फेल है वो आप कहते हैं कि वो बैठा। अब आप उसको कह सकते हैं कि हाँ ये अल मुअल्लिमान है। अच्छा, अगर आप यहाँ फर्ज कीजिए, आप कहते हैं असूली तौर पे तो यही होना चाहिए ना, जलसा, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये हो गया। अब अगर फर्ज कीजिए एक वो कोई और भी काम करता है, अब आप कहते हैं कि उसने बैठा भी है, दोनों बैठे भी हैं, और वो दोनों उन्होंने खाया भी है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, वाह अकला, यही हो जाएगा ना कि अल मुअल्लिमान जलसा व अकला, जुमला इसमें है ना, इसमें लेकिन ये जुमला इसमें हो गया, ये मान रहे हैं आप, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको फर्ज कीजिए, अब आप कहते हैं कि भाई ये जुमला इसमिया नहीं है, आप इसी तरह ही कहते हैं कि जलसा मुअल्लिमान है। इसके लिए तो ये शर्त नहीं है कि भाई मुब्तदा और खबर वाली, ये तो वाहिद हो गया, ये दो फाइल दो है, लेकिन ये दो फाइल जो है वो एक काम पहले उन्होंने किया, उसके लिए एक वर्ब आ गया। लेकिन अब ये दूसरा जो आप उसका फाइल जो फेल लगा रहे हैं वो अब एक किस्म का ये जुमला इसमिया बनेगा ना, इसके आगे वो जो काम कर रहा है। उसी पे इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि
یہ معرفہ ہے مطلب معلمان جی یہ اب آپ کا ایک قسم کا مقتدا پھر بن آپ گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے جب انہوں نے کہا تو اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے جی وہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اب ایک قسم کی یہ مبتدا بن گئی اور اس کے آگے جب آپ اس کا ورب لگائیں گے تو اٹ ول فالو اٹ، تو یہاں وہ اکلو ہو جائے گا، اکلا ہو جائے گا۔ میری بات سمجھے؟ وہ اگلا سینٹینس اگلا جو یا اس کو جس طرح مرضی سمجھ لیں کہ جملہ- اگر وہ جملہ اس دو طریقے سے آئے گا۔ جو دو کام وہ کر رہا ہے تو پہلا کام تو واحد ہوگا لیکن دوسرا کام اس کی تعداد کے مطابق ہوگا۔ حالانکہ اگر اردو میں ہم دیکھیں تو جلسہ معلمان ہے، استاد بیٹھے، ہاں جی بیٹھا نہیں ہے، دو استاد آئے ہیں تو دو استاد بیٹھا، ایسے تو نہیں 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 بولتے۔ وہ اب دیکھیں نا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب عرب اس طرح سے بولتے ہیں، آپ اپنی زبان میں جو بات کرتے ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ دو کے لیے کہیں گے بھی وہ دونوں بیٹھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ورب ایک ہی استعمال کرتے ہیں، مطلب سنگولر استعمال کرتے ہیں ہر جگہ پہ، قرآن مجید میں دیکھ لیجیے، تو یہ انہوں نے قاعدہ بنایا اپنی زبان کے مطابق۔ دوسری زبانوں میں تو جملہ فعلیہ میں، لیکن اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں تو پھر وہ فالو کرے گا، فالو کرے گا جو دوسرا ورب ہوگا، دونوں میں وہ فالو کرے گا۔ نہیں جملہ اسمیہ میں تو ایک بھی اسم ہوگا، ایک بھی فعل ہوگا تب بھی وہ فالو کرے گا، نہیں کرے گا، ایک بھی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک کا وہ مثال انہوں نے نہیں دی ہوئی۔ لیکن فرق بنیادی یہ ہو گیا کہ ہاں۔ جملہ اسمیہ میں وہ پہلے جو ہے مبتدا آ گئی اور جو تعداد ہے وہی اس کی خبر کے اوپر خبر میں بھی وہی ہونی چاہیے، وہ اصولی طور پہ جلسہ المعلمان ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے شاید وہ نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ انہوں نے چائنیز سیکھنا اور جاپنیز سیکھنا عربی سیکھنا وہ آپ کو میں نے بھیجا تو صحیح تھا، وہ صحیح 88 بات ہفتے ہیں ہے۔ جی۔ آپ نے ایک بات ابھی سوری بات آپ کنٹینیو کیجیے بات میں۔ نہیں وہ پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا تھا، چلیں نہیں آپ نے کہا نا کہ وہ اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، تو پھر تو یہ ذرا کائنڈ آف ویسی اسٹیٹمنٹ تھی آپ کی کہ تو پھر تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہر بندہ عربی سیکھ لے گا اور وہ ہوگا، تو مطلب کوئی اور اس کی وزڈم ہماری امیجنیشن سے کہیں زیادہ ہے، تو وہ آئی ایم شیور دیر آر ویز ٹو ایکسپریس۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، دیکھیے ہم نے جو عربی پڑھنی ہے، ہم نے عربی صرف اتنی پڑھنی ہے کہ ہمیں ایک سپرفیشل ترجمہ ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ وہ کل بات ہو رہی تھی، کل ہم وہ سورہ حدید کا وہ کر رہے تھے مطالعہ، تو اس میں سورہ حدید کی آیت ہے هو العزیز الحکیم، هو العزیز الحکیم۔ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ایک ہوتا ہے حصر کا اسلوب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جیسے آپ کہتے ہیں نا، حصر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دو جملے ہیں، بڑا فرق ہے نا، زید عالم ہے کا مطلب ہے بھی زید عالم ہے اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے اور بھی، لیکن جب آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے تو اس کا مطلب ہے زید کے سوا کوئی عالم نہیں، ہی از دا اونلی ون، اس کا مطلب ہے زید بھی عالم ہے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ نے فرمایا اچھا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ، اس کو کہتے ہیں حصر۔ حصر کا مطلب احصار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حصار میں لے لینا، وہی کہتے ہیں نا حصار جو جگہ احاطہ کر لینا، کسی چیز کو انکمپس کر لینا۔ تو مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ حصر کا مقام ہے کہ اللہ ہی صرف عزیز الحکیم ہے۔ اچھا میں نے وہ پڑھا نہیں تھا، میں نے کہا جی یہ حصر تو نہیں ہے، یہ میں نے ان کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا، ہمارے ساتھی انہوں نے کہا جی میں نے مودودی صاحب کا ترجمہ، میں نے کہا جی، اور انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے میں کون ہوتا ہوں؟ میری آرگومنٹ یہ تھی کہ اللہ کے لیے حصر نہیں ہو سکتا، کہ اللہ اس حکیم، اس کے علاوہ تو بات سب فضول ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حصار کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، مطلب میری جو سرسری بات میرے ذہن میں ہے۔ لیکن انہوں نے بات ایک ٹھیک کی کہ یہ مبتدا ہے، ہوا آگے ہونا چاہیے عزیز الحکیم، اس کا مطلب ہے کہ وہ العزیز زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ یہ مبتدا ہے، اس کی خبر نکرہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے وہ خبر جو ہے وہ معرفہ کر دی، اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے، وہ حصر کا مفہوم اس میں آ گیا۔ بہرحال میں یہ چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے
صرف اب میں نے تو ان سے معذرت کر لی کہ جی میں نے مدودی صاحب کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن یہ فرق جاننا اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ حکمت والا بھی ہے اور وہ عزیز بھی ہے۔ العزیز ہے، الحکیم کا مطلب یہ ہے دا موسٹ پاورفل، دا موسٹ وائز، بس بات ختم ہوگی۔ انسان تو کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی دا میں۔ آپ علامہ اقبال کو یہ تو نہیں کہہ سکتے دا وائزسٹ پرسن، نو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ عربی پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس سینٹنس کا مطلب سمجھ لیں، باقی چھوڑیں بیچ میں کیا ہوتا ہے، کہ آپ کے سامنے جب آیت پڑھی جائے تو آپ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کر لیں کہ یار اگر کوئی بیوقوف آپ کو بنانا چاہے تو وہ نہ آپ کو بنا سکے۔ اور آئی ایم شیور کہ یہ 4 کتابیں آپ کو اتنی عربی سکھا دیتی ہیں کہ آپ جہاں ڈیویشن ہوتی ہے ترجمے میں وہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بس یہ مقصد ہے۔ آ جائے، چائے بن رہی ہے، جب تک کچھ کھا لیں۔ آج ماشاءاللہ نجم بھائی کی برتھ ڈے۔ اچھا جی، ہیپی برتھ ڈے۔ کیک کٹنے والا ہے، آج کیک کے سین ہے ماشاءاللہ۔ کیک کٹنے والا ہے، اس نے کیک کھایا، ترجمہ کی، کیک کاٹا، کاٹا۔ تو کاٹے کو کیا کہیں گے؟ چھری